اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، اس امت کے آنے سے پہلے سارے نبیوں کو خبردار کیا تھا، ایک نبی آئے گا، ایک امت آئے گی، اس جیسا نبی کوئی نہ ہوگا، اس جیسی امت کوئی نہ ہوگی۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ هل من الامم افضل علیک من امتی ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، یا اللہ کوئی میری امت سے بھی بہتر امت ہے؟ میری امت پر آپ نے بادلوں کا سایہ کیا، آپ نے من و سلوہ، من میٹھا، سلوہ نمکین، پکے پکائے کھانے کھلائے، کوئی اور امت ایسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ اما تدری، آپ کو خبر نہیں ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی، موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر ہے۔ اتنا ڈفرنس بتائے۔ ہمارے نبی کا سلسلہ حضرت آدم کے 10 بیٹوں میں شیس علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ تو شیس علیہ السلام نے کہا، بیٹا باپ سے افضل ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس بیٹے کی بات کرتا ہے جو آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، میں اس کی امت کا تمہیں بتاؤں؟ بیٹا امت کا بتاؤں؟ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے، اس آخری نبی کی امت صبح سے شام تک گناہ کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ ایک خطا ہوئی، بیوی سے جدا کر دیا، وہ سارا دن خطائیں کریں گے، بیوی سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ ایک خطا ہوئی، جنت سے نکال دیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے اور اللہ انہیں اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں پہنچائے گا۔ میری توبہ 40 سال کے بعد قبول ہوئی اور وہ ایک لفظ کہیں گے، یا اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے گا۔ شروع سے اعلان ہو رہا ہے۔ آدم اور حوا کا نکاح پڑھایا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم مہر ادا کرو، مہر۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیا؟ تو جنت میں تو سونا چاندی تھا نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ایک ڈائمنڈ کا سیٹ دو اپنی بیگم کو، سونے کا سیٹ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ امت کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، نبی کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی تو کوہ طور پہ چلے، رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ یہ میرے تورات میں لکھا ہے، ایک امت آئے گی جو بھلائیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں کو سے روکیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، چونکہ وہ تورات میں لکھا ہے وہ سب سے بہترین ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا، تلک امت احمد، موسیٰ آپ کی نہیں، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ رب اجد فی الالواح امتا صدقاتهم فی بطونہم یاکلونہا
رب اجعلہم امتی، اللہ وہ میں نے پڑھا ہے اس امت کی زکوٰۃ ان کو لگتی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب زکوٰۃ فرض ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو نہیں دیتے تھے، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی. اور ہماری زکوٰۃ مالدار اپنے ہاتھ سے غریب کو دیتا ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ غریبوں کو دیتے تھے، زکوٰۃ کو صرف آگ جلاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو احمد کی امت ہے. پھر کہنے لگے رب اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی. یا اللہ وہ لکھا ہوا ہے ان پر 5 نمازیں فرض ہوں گی، وہ نماز پڑھیں گے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. کہا نہیں، وہ احمد کی امت. رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد. یا اللہ وہ لکھا ہے کہ وہ امت دنیا کے جتنے باطل فتنے ہیں ان کے سامنے کھڑی ہوگی اور آخری دجال کا بھی مقابلہ کرے گی. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. قال تلک امت احمد، اور تو احمد کی امت. رب اجد فی الالواح امتا ہم السابقون فی دخول الجنہ. یا اللہ وہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت ایک تو نے بنائی ہے جو آئیں گے سب سے آخر اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. لائن لگی ہوتی ہے، جو پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہ پہلے سوار ہوتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ بعد میں. ابھی امیگریشن میں لائن لگی ہوئی ہے، جو پہلے کھڑا ہے وہ پہلے فارغ ہوتا ہے، جو بعد میں وہ بعد میں. لیکن اس امت کے لیے کہا میرے نبی نے انتم الاولون الآخرون، تم وہ آخر ہو جو سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. اہل الجنت 120 صفا لکم منہا 80 صفا. جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صف تمہاری ہوگی. مگر سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. یہ میں نے آپ کو پوری حدیث نہیں سنا، تھوڑا سا اس میں سے چند سنا دیا. پھر آگے شاعر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم سأطلق لسانک بوحی، شاعر اٹھو میری وحی آ رہی ہے. تو شاعر علیہ السلام کھڑے ہوئے، زبان چل پڑی یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی ان اللہ یرید ان یحول الریف الى الفلاء والملک الى الرعاء ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا. شاعر علیہ السلام بول رہے ہیں اے آسمان سنو، اے زمین تم بھی کان لگاؤ، غور سے سنو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صحراؤں کو باغ بنا دیں، اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دیں، اور ایک نبی بھیجیں. کیسا نبی جو اس زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچائے گا. میرے بھائیو بیچ میں بات آ گئی، پتہ نہیں بعد میں یاد رہے نہ رہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. ایک روایت. دوسری روایت افلا انبئک بملاک ھذا کل، تمہیں خلاصہ بتاؤں، سمری بتاؤں. پھر افلا انبئک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، معاذ تمہیں دین کا پلر بتاؤں، دین کی فاؤنڈیشن بتاؤں، دین کی سب سے اوپر والی چیز بتاؤں. ایک روایت. اور دوسری روایت تمہیں دین کا خلاصہ سمری بتاؤں. 4 چیزیں ہو گئی. 4.
دین کا خلاصہ، دین کی فاؤنڈیشن، دین کا پلر، دین کی چھت، روف، جس پر جا کر مسجد مکمل ہوتی ہے، گھر مکمل ہوتی ہے۔ ما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے زبان نکالی باہر اور اسے یوں پکڑا، پھر فرمایا کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا، یہ سارا دین ہے، دین کا خلاصہ ہے، دین کی سمری ہے، فاؤنڈیشن ہے، پلر ہے، روف ہے، چھت ہے۔ زبان قابو میں نہیں، سارا دین ہاتھ سے چلا جائے گا۔ علم بھی گیا، تبلیغ بھی گئی، ذکر بھی گیا، تلاوت بھی گئی، حج بھی گئے، صدقے بھی گئے، عمرے بھی گئے۔ کیوں؟ زبان قابو میں نہیں۔ اگر زبان قابو میں ہے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے دل کی روشنی کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ احد من السیف واحلی من العسل، اس کے لیے محاورہ ہے کہ یہی زبان تلوار سے زیادہ تیز ہے اگر یہ نیگیٹو ہے، اور یہی شہد سے زیادہ میٹھی ہے اگر یہ پازیٹو ہے۔ ایک زبان کا میٹھا بول ساری زندگی کے دکھ بھلا دیتا ہے، اور ایک زبان کا کڑوا بول سارے جسم میں آگ لگا دیتا ہے۔ اگر زبان ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاک ہو گئے غیبت کرنے والے، تانا دینے والے، ٹانٹنگ، بیک بائٹنگ، ہلاک ہو گئے۔ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ولم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اس آخری لفظ میں اتنی دھمکی، اتنا ڈرایا ہے۔ تیسرے پارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں، کافر ہی ظالم ہیں، کافر ظالم نہیں، کافر ہی ظالم ہیں، اور کوئی نہیں، کافر ہی ظالم ہیں۔ تو کفر تو واقعی بہت بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، زبان کی حفاظت نہ کرنے والے یہی ظالم ہیں۔ یا کافروں کو کہا ہے یا زبان کے غلط استعمال کرنے والوں کو کہا ہے کہ صرف اور صرف ظالم کون ہے؟ کافر۔ پھر کہا صرف اور صرف ظالم کون ہے؟ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے۔ بھائیو، بنا ہوا انسان کون ہے؟ جسے زبان پہ قابو ہو، جسے دل پر قابو ہو، زبان سے غیبت، طنز، تنقید، تانے نہ ہو، اور دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے۔ لا یقول الخنا، میرے نبی کی کتنی صفات ہیں، ایک سے زندگی بھر ایسی بات نہ کریں گے جس سے کسی کا دل دکھ۔ شمالی ترمذی میں آپ کی صفات میں ایک لفظ آتا ہے، لا توبن فیہ العفرات، آپ کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی۔
ہمارے نبی کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. ہماری ساری محفلیں غیبت کے ساتھ سیاہ ہیں. تو ایمان کا نور کہاں بچے گا؟ روشنی کہاں بچے گی؟ زبان کا زہر ساری نیکیوں کو موت دے دیتا ہے، اور زبان کا شہد مردہ اعمال میں بھی جان ڈال دیتا ہے. اور دنیا فری ہے میرے بھائیوں، بہت دفعہ فری ہے. تبلیغ والے بھی بہت ہیں، علم والے بھی بہت ہیں، ذکر والے بھی بہت ہیں، حج عمرے والے بھی بہت ہیں. اخلاق والے نظر ہی کوئی نہیں آتے. تبلیغ کا چوتھا نمبر، اخلاق والے نظر ہی کوئی نہیں آتے، جنہیں زبان پہ بھی قابو ہو، جنہیں زبان کو روکنا آتا ہو، جنہیں دل پہ قابو ہو، اسے دھونا آتا ہو. خالی ہے دنیا. اور اسلامی معاشرہ نہ علم سے بنتا ہے، نہ تبلیغ سے بنتا ہے، نہ ذکر سے بنتا ہے، نہ مدرسوں سے بنتا ہے، نہ مسجد سے بنتا ہے. اسلامی معاشرہ نبی والے اخلاق سے بنتا ہے. معاشرہ، یہ ساری چیزیں اس کو سپورٹنگ ہیں. میں کسی عمل کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس چیز سے یہ ساری مسجد بنا دو چھت نہ ہو تو مسجد نہیں ہے. اچھے اخلاق اسلام کی چھت ہیں، چھت ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا. واللہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اللہ کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے ایمان کے بغیر، اور ایمان نہیں لا سکتے محبت کے بغیر. اگر محبت نہیں ہے ایمان کہیں چلا گیا ہے. محبت ہے ایمان باقی ہے. لا یقول الخنا، ایسے نبی بھیج رہا ہوں جو اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے. کتنے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے. لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. وہ اتنے تواضع سے چلیں گے کہ چلتے ہوئے زمین پر پاؤں رکھیں گے اور نیچے لکڑیاں ہوں خشک تو اس پر آپ کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی. ایسے عاجزی سے چلیں گے کہ آپ کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی. ان خشک لکڑی پر تو ذرا سا پاؤں رکھ دو ٹک 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 کی آواز آتی، کہ کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آئے گی. ایسے یمشون علی الارض ہونا، ایسی عباد الرحمن. قرآن میں ایک دفعہ ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے. صفات بتائیے. پھر آگے پھر لمبی حدیث ہے، میں وہ چھوڑ دیتا ہوں. اس کا آخری جملہ بتاتا ہوں کہ اس امت کا بھی ساتھ امتہ مرحومہ، پھر ان کو ایک امت دوں گا جس پر میں رحم کروں گا. مومنین، ایمان والے ہوں گے. موحدین، صرف توحید کے قائل ہوں گے. مخلصین، اخلاص والے ہوں گے. مصدقین بما جاءت بہ الرسل، سارے نبیوں کا اقرار کریں گے، سب پر ایمان لائیں گے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے. یخرجون فی سبیلی ابتغاء مرضاتی الوفا وزحوفا، میری راہوں میں نکلیں گے مجھے راضی کرنے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. تم بھولا گئے نا، تبلیغ کا کام بھول گئے. کب یہ خبر آ رہی ہے شعیب علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے ایک امت ہوگی تو ساری دنیا میں گھومیں گے میرے کلمے کو لے کر، میرے پیغام کو لے کر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. پھریں گے. رواد الآفاق، قطاع المسافات، الشحبة وجوههم، المشقة أرجلهم، الطويلة شعورهم، تارة باليمن وتارة بالحجاز وتارة بالعراق وتارة بالشام. یہ امت ایسے بہتے پانی کی طرح
پہلے ہی بتایا جا رہا ہے پھرنے والے ہوں گے، میرے پیغام کو پہنچانے والے، پھیلانے والے ہوں گے مجھے راضی کرنے کے لیے. یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، اپنی مسجدوں میں نماز کے لیے صفیں ایسے بنائیں گے جیسے میرے عرش کے گرد فرشتے میری بندگی کے لیے صفیں بناتے ہیں. اجعل الدائرۃ السوء علی من خالفہم، جو ان پہ